زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رشد علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شر نفسي. نية تعلما وتعليما لله تعالى. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ورضيك بجهد كله. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا واهدنا به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. इंशाअल्लाह ताला आज की हमारी जो हदीस है हदीस 25 इंशाअल्लाह ताला हम इसको करने की कोशिश करेंगे। सदक़े का मफ़हूम और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं या आप कह लें कि अजर व सवाब की जो राहें अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान के लिए कैसे खोली हैं उसकी वजाहत इंशाअल्लाह ताला हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम सब मिल के पढ़ लें, ठीक है। अन अबी ज़र्रिन रदी अल्लाहु अन्हु أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو ودعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
انشاءاللہ ابھی میں ایک ہی گو میں انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواہ المسلم. ترجمہ کیا ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ سے روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند بار آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ثروت جو کہ دولت مند ہیں وہ دولت تو خوب دولت کی وجہ سے اجر لے گئے. ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں نیز وہ ضرورت سے زیادہ مال سے صدقہ بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں دی. بلا شبہ اللہ اکبر صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اور سبحان اللہ صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ صدقہ ہے اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. تمہاری شرمگاہ کے استعمال کرنے میں بھی صدقہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے تو اسے اس میں بھی اجر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ اپنی شرمگاہ حرام جگہ استعمال کرتا تو وہ گناہ کا مرتکب نہ مانا جاتا. اسی طرح وہ اسے حلال جگہ استعمال کرے گا تو اسے اجر و ثواب ملے گا. ہر ایک چیز پہ سبحان اللہ اس پہ بھی اجر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں لفظ بلفظ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ان ابی ذر رضی اللہ عنہ, ابو ذر سے روایت ہے جو کہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو. ایضاً یہ حدیث بھی ان بے شک کچھ لوگ من سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کے ساتھیوں میں سے قالو انہوں نے کہا لی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہبا لے گئے اہل الدثوری مال والے بالاجوری سارے کے سارا اجر یصلون وہ نماز پڑھتے ہیں کما جیسا کہ نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں ویصومون وہ روزہ رکھتے ہیں کما جیسا کہ نصوم ہم روزہ رکھتے ہیں ویتصدقون وہ صدقہ کرتے ہیں بفضولی اموالہم اپنے زائد مالوں کا. قال فرمایا اولیس کیا نہیں قد تحقیق جعل اللہ بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے ما تصدقون جو تم صدقہ کرتے ہو ان بے شک بکلی ساتھ ہر تسبیحتن تسبیح کے صدقتن صدقہ ہے وکلہ اور ہر چیز تکبیرتن تکبیر کہنے کے صدقتن صدقہ ہے وکلہ اور ہر تحمیدتن تحمید یعنی کہ الحمدللہ کہنا صدقتن صدقہ ہے وکلہ اور ہر تحلیلتن لا الہ الا اللہ کہنا صدقتن صدقہ ہے وامر اور حکم دینا بالمعروف نیکی کا صدقتن صدقہ ہے ونہی اور روکنا عن منکر برائی سے صدقتن صدقہ ہے وفی اور بدعی شرمگاہ میں احدکم تم میں سے ایک کی صدقتن صدقہ ہے. قالوا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیاتی کیا آتا ہے احدنا ہم میں سے ایک شہوتہ اپنی شہوت کو یعنی کہ اپنی خواہش کو وہ پوری کرتا ہے ویکون اور ہوتا ہے لاہو اس کے لیے فیہا اس میں اجر. کالا فرمایا ارائیتم کیا دیکھا تم نے لو اگر ودعاها وہ اس کو رکھتا فی الحرامی حرام جگہ پر یا اس کا حرام استعمال کرتا اکانا کیا ہوتا علیہ اس پر وزرا کوئی اجر یا کوئی بوجھ فکذالک اور اسی طرح
اذا جب ودعا وہ رکھتا ہے فی الحلالی حلال جگہ میں، کانا ہوتا ہے اس کے لیے، لہو اس کے لیے اجر رواہ المسلم. کہ اس حدیث سے جو ہے سبحان اللہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز جو انسان کرتا ہے نا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے صدقہ رکھ دیا ہے. نیت اچھی ہو، مثبت سوچ ہو تو ہر کام اس کے لیے نیکی اور صدقے کا باعث بن جاتا ہے. اسی طرح اس کا ایک اور طرق، ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. بیان کرتے ہیں کہ غریب مہاجرین نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ دولت مند بلند درجے اور دائمی رہنے والی نعمتیں لے گئے، مطلب کہ ہمیشہ والی جنت وہ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسے ہی وہ نماز پڑھتے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. یہ اضافہ ہے، ایڈیشنل ہے اس حدیث میں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ان لوگوں کے درجے کو حاصل کر لو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تم ان لوگوں کے آگے نکل جاؤ گے جو تمہارے بعد آئے، اور تم سے کوئی دولت مند افضل نہیں ہوگا. ہاں، اور یہ اور بات ہے کہ وہ بھی تمہارے جیسا عمل کرنے لگے. یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں، ہم عمل کریں گے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. یہ سن کر غریب مہاجر بہت خوش ہوئے اور اس پر عمل کرنا انہوں نے شروع کر دیا. لیکن چونکہ اس زمانے میں اپنی آخرت بنانے کے لیے ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا تھا، ایک دوسرے کے لیے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، حریص ہوتے تھے، ان کو شوق تھا، اس لیے وہ مالداروں سے بھی زیادہ جو ہے اپنے مال کو بڑھانا چاہتے تھے. انہوں نے مال کی خواہش نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیا کہ ہم مال ارن کر سکیں، مال حاصل کر سکیں. انہوں نے کہا وہ جنت انہوں نے ابدی جو کامیابی ہے وہ حاصل کر لی ہے مال اپنا خرچ کر کے، ہمیں بھی کوئی ایسا مال کوئی عمل بتا دیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے سورہ تسبیح فاطمہ. اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، وقت میں کمی نہیں ہے، وقت کم ہے اور کام زیادہ کرنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہی تسبیح بتائی. رات کو کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں، بیڈ پہ جاتے ہیں تو یہی تسبیح بتائی. پھر بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ صدقہ خیرات میں، مال میں، نیکیوں میں دوسروں سے بڑھنا چاہتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد یہی تسبیح پڑھیں. پورے شعور کے ساتھ ہم الفاظی طور پہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہ کہیں، بلکہ یہ ساری چیزوں کو دماغ میں رکھیں. یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کہا ہے تو مجھے جسمانی طور پہ ضرور اس سے سکون ملے گا، مجھے تکلیفوں سے نجات ملے گی، میرے وقت میں برکت پڑے گی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ صدقے ہے کہ امیروں سے زیادہ صدقہ دینا ہے تو اس کا مجھے ضرور اجر مل رہا ہے، اس کا پورا یقین کریں، یعنی کہ ملے گا، مل رہا ہے، تو اس یقین کے ساتھ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے یہ مالداروں سے آگے بڑھنے والا ہی ہے. پھر ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ مالداروں نے بھی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی. انہوں نے یہ نہیں دیکھے ان کی حرص دیکھیں، ہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مال دیتے ہیں چلو یہ غریبوں کا حصہ ہے ان تک ہی رہنے دیں. اب غریبوں کو اب اس پہ پھر تکلیف شروع ہوگی، تو وہ وظیفہ جو آپ کو نے ہمیں بتایا تھا وہ اب وہ امیر بھی پڑھنے لگ گئے، تو پھر ہم سے آگے ہو گئے. ہاں. اس پر غریب مہاجر پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے مالدار بھائیوں کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی ہے، ان کو بھی اس چیز کا پتہ چل گیا ہے. یہ بات انہوں نے بھی شروع کر دیا. اس بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سبحان اللہ، کہ اللہ کا فضل ہے یہ، وہ جسے چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اسے عمل کی توفیق مل جاتی ہے. ورنہ بہت سے ایسے عمل ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی، کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. کرنے کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت ہے ہم پہ کہ ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. خیر کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ نیکی کا موقع ملے اور اس سے فائدہ انسان اٹھائے، اور ہر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. یہ بات سوچ سمجھنے والی ہے کہ نیکی کا موقع مل جانا، اس سے فائدہ اٹھا لینا، اس پہ استقامت دکھانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی، ہر ایک کی اختیار کی بات نہیں ہے. ہر کوئی اس پہ نہیں یہ کر سکتا. کہ جو
پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہ بات کی گئی، اب یہ دوسری پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں نیکی کے کام سے پیچھے رکھتی ہیں یا ہمیں نیکی کے کام نہیں کرنے دیتی، سب سے بڑی رکاوٹ جو اگر دیکھا جائے نا ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، اس کی اپنی خرابیاں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے نفس کے اندر جو خرابیاں ہیں نا وہ ہوتی ہیں، ہمارے نفس کے اندر جو انا ہے، ہمارے نفس کے اندر جھگڑے کرنا ہے، منفی سوچ ہے، منفی طریقے سے دوسروں کو ہر وقت ہم ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں، منفی گفتگو کرتے رہتے ہیں، منفی سوچیں ہمارے دماغوں میں چلتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، انسان حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، حرام کرنا اس کو وہ آسان لگ رہا ہوتا ہے اور حلال کام کرنا اس کے لیے مشکل بنا دیا جاتا ہے، اینڈ پہ اسی پہ بات جو ہے وہ مکمل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ پھر یہ تمام امور جو ہے انسان کو نیکی کی طرف بڑھنے میں اس کی مدد کرتی ہیں، اور نفس جو ہے سبحان اللہ، نفس کی خواہشات، اس کی جو لذات ہیں، لذت لینا چاہتا ہے، وہ دنیا کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، وہ دنیا کے بارے میں خواہش مند ہوتا ہے، اور آخرت کو جب وہ بھول جاتا ہے نا تو یہ دنیا میں نیکیوں کو کمانا اور نیکیوں پہ چلنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، انسان کی اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ دیکھیے خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، خواہش کو جس طریقے سے ہم پورا کرتے ہیں وہ برا ہے، وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں یا برے سے۔ دیکھیں خواہش نہ ہوتی تو ہم کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرتے، خواہش نہ ہوتی تو ہم یہاں پہ کلاس میں نہ آتے، خواہش یا دل نہ کرتا تو ہم قرآن کو نہ کھولتے۔ خواہش ہی کی بنیاد پہ انسان جو آتا ہے، خواہش ہی کی بنیاد پہ انسان اچھے کام کرتا ہے، خواہش ہی کی بنیاد، خواہش ہمیں صحیح طریقے کی طرف لے کے جاتی ہے یا غلط طریقے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پچھلی حدیث میں کیا پڑھا تھا کہ کسی کو یاد ہے کہ اللہ نے تمہارے اعمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گن گن کے، چن چن کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو انسان جیسا عمل کرے گا، جس نیت سے کرے گا، اس کو اجر ویسا ہی ملے گا، اور رائی کے دانے کے برابر کی جو ہے وہ بات کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا گن گن کے رکھا ہوا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں جو یا تو ہم جتلا کے ضائع کر دیتے ہیں، یا بار بار ان کو گنوا کے ہم ضائع کر دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تین ہی کام کرتے ہیں، یا تو ہم جتاتے ہیں، یا بار بار دوسروں کو بتا بتا کے اس کا اجر جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، یا پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے پچھلی جو حدیث پڑھی تھی اس میں بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور قیامت والے دن جب فیصلہ کیا جائے گا کچھ نیکیاں آئیں گی، اس میں پھر ہم نے اس سے پہلی حدیث میں پڑھا کلمہ ہے، جیسے کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اتنی خالص نیت سے پڑھا ہوگا، وہ قیامت والے دن اس کے لیے اتنا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اور کسی نے ترازو میں وہ ہو جائے گا، کسی نے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا ہوگا، وہ اتنا ہیوی ہو جائے گا، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، یہ انسان خود اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، یا اپنی نیکیوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھولے گا نہیں، ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر نیکی کے مواقع مجھے نہیں مل رہے یا آپ کو نہیں مل رہے تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ملامت کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو بلیم نہ کریں۔ یہاں پہ ہم غلطی یہ کرتے ہیں، ہم دوسروں کو بلیم، اس کی وجہ سے میں یہ نیکی کا کام نہیں کر سکی، اس نے ایسے کہا تو میرا دل نہیں کرتا میں یہ کام کروں، میری امی نے مجھے یہ کہا تو میری بھابھی نے مجھے یہ کہا، میری مدر ان لا نے مجھے یہ کہا، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ اس نے ٹوک دیا مجھے یہ ہوتا ہے، ہاں اس نے ٹوک دیا تو مجھے برا لگا، اس وجہ سے میں نے نہیں کیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ میرا خود کا۔ نیکی کے موقع مجھے ملے لیکن میں نے اس کو اویل نہیں کیا، میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فائدہ اٹھا لیتی تو کیا ہوتا ہے، آخرت میں میری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا۔ خیر، جب تک ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہیں گے، جب تک ہم نیکیوں میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ دوسروں کو جو بلیم گیم ہم کھیلتے ہیں نا، اس سے ہٹ کر اپنے اندر کی اصلاح کریں، اپنے اندر کی خامیوں کو دیکھیں کہ آپ کیوں اس مقام تک نہیں پہنچ پائی۔ اگر آپ اس مقام تک پہنچتی ہیں تو کیوں نیچے گئی، کس وجہ سے نیچے گئی، کون سا ایسا کام کیا، نیکیوں میں آگے بھاگ رہے تھے، آگے آگے چڑھ رہے تھے، ہر کلاس میں آ رہی تھی، ہر درس میں آ رہی تھی، ہر نیکی کا کام تھا، ہر جگہ جہاں پہ بتایا جاتا ہے وہاں پہ پہنچ رہی تھی، ایک موقع ایسا آ جاتا ہے سب کچھ چھوڑ کے میں پیچھے ہو جاتی ہوں، کیوں، کس وجہ سے، وہ کون سی ایسی چیز ہے۔ ہمیں خود اپنی غلطیوں پہ پونڈر آن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھ آ جائے تو اپنی غلطیوں پہ روئیں، نہیں سمجھ آ رہی تو توبہ استغفار کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں۔
مانگیں گے نہیں تو وہ دے گا نہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہماری ضرورت ہے وہ تو دے گا, لیکن جب ہم اللہ کا فضل مانگیں گے وہ ہمیں معاف کرے گا. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ بھی نیکیوں میں پھر سے آگے چلنے والے بن جائیں, نیکیوں میں آگے نکلنے والے بن جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں ہماری غلطیاں جو ہیں وہ دکھا دے, ہمارے اندر کی اصلاح کر دے, ہمیں اس پہ استقامت دے. مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, ہم اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اصلاح تو دور کی بات ہے, دیکھنا کیا, مانتے ہی نہیں اپنی غلطی. وہی نا کہ دیکھیں گے تو مانیں گے نا, دیکھیں گے, دیکھتے نہیں ہیں تو مانتے نہیں ہیں, اور جب مانتے نہیں ہیں تو اصلاح نہیں ہوتی, اور جب اصلاح نہیں ہوتی وہی غلطیاں ہماری نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. ہماری کردار میں, ہماری اخلاق میں وہ غلطیاں جو ہیں وہ رکاوٹ بنتی ہے. جو غلطیاں میری نیکیوں کی رکاوٹ بنتی ہیں وہ غلطیاں ہمیں نظر ہی آ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈیفینیٹلی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ انسان اللہ سے پھر معافی مانگتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں, اور انسان جو ہے نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جو انسان ریگریٹ کر لیتا ہے, اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی جو ہے وہ دکھائے تو ہمیں اس پہ غصہ ہم کرنے لگتے ہیں, اس پہ بھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. جب انسان اپنے اندر دیکھنے والا ہوتا ہے نا, تو پھر جب کوئی آپ کو آپ کی غلطی کا اعتراف کرواتا ہے یا غلطی بتانے کی کوشش کرتا ہے, یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے, وہ نہی عن منکر یا امر بالمعروف کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ چیز ہمیں بری نہیں لگتی. وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے دیا اصلاح کرنے کا, کہ میرے اندر یہ کمی ہے, اس وجہ سے ہی دوسرا بندہ مجھے بتا رہا ہے نا میرے اندر یہ کمی ہے. اب کیونکہ میں یہ کمی دیکھ نہیں رہی, دوسرا دیکھ رہا ہے. اور اچھی بات ہے, کوئی آپ کو آپ کی نظر بے شک کرٹیسزم کی ہے کہ آپ کو کوئی کرٹیسزم کر کے آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے, لیکن آپ اس کو پازیٹیو لیں. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پوری حدیث میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ نظر آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اگر کسی وجہ سے ہم دوسرے سے پیچھے رہ رہے ہیں, پیچھے ہو رہے ہیں, تو وہ چیز آپ کو کتنا جو ہے بودرڈ کرتی ہے. اس کے غم اور ہم میں ہم کتنا لگ جاتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میرے پاس بنگلہ نہیں ہے, میرے بچے نے ڈگری نہیں کی, فلاں کے بچہ پڑھ گیا اس نے ڈگری کر لی, فلاں کے بچوں کی شادیاں ہو گئیں, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ. دنیا کے مقابلے میں ہم دیکھیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہی ہمارا ہم اور غم ہے, کیا نہیں کر سکے اور کیا نہیں ہو رہا. لیکن جب ہم دنیاوی پرابلمز کو دیکھ کے ہم اس کی فکر کرتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے ہیں, اس کے بارے میں ہم حریص ہوتے ہیں, لیکن جب ہمیں آخرت کی بات کی جاتی ہیں, آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ نیکیوں کے حریص بنو, نیکیوں میں آگے نکلنے والے بنو, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا. ہم لیزی ہو جاتے ہیں وہاں پہ, آج نہیں کل کر لیں گے. نیکی نے آپ کا انتظار نہیں کرنا. دنیا میں اگر دیکھیں موقع ملتا ہے, فار ایگزامپل کہیں سیل لگی ہوئی ہے, آپ کہیں آج نہیں میں کل جاؤں گا, تو آپ کو کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا. یہ ہمیں زندگی کا ملنا ہمارے لیے سیل ہے نا, ہمیں نہیں پتہ ہے اگلے ہی سیکنڈ ہم ختم ہو جائیں. اس نیکی کے موقع کو اسی وقت اپنے اویل کرنا ہے, اسی وقت لینا ہے, تاکہ میں اپنی آخرت کو سنوار سکوں. صحابہ کرام کیا کرتے تھے, وہ جہاں پہ پتہ چلتا تھا وہیں پہ نیکیوں میں وہ ڈٹ جاتے تھے, بڑھ جاتے تھے. آگے نکلنے کا ان کے اندر شوق تھا کہ نیکیوں میں ہم دوسروں سے آگے نکلیں. یہی شوق تھا نا ان کو یہ نہیں تھا کہ وہ امیر بن گئے, ہمیں بھی طریقہ بتا دیں ہم کیسے امیر بنیں, ہمیں بھی وظیفہ بتا دیں ہم وظیفہ کریں اور امیر بن جائیں ان کی طرح, تاکہ پھر ہم مال میں جو ہے مال صدقہ کرنے لگ جائیں. بیسیکلی اس حدیث میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو صدقہ ہے نا اس کی بہت سی اقسام ہیں, ایک اقسام نہیں ہے. ہماری کانسیپٹ میں یہی ہے مال ہے, مال دیں گے تو وہ صدقہ ہے, لیکن اس کی بہت سی جو چیزیں ہیں وہ صدقہ ہے. چھوٹی سے چھوٹا کام سے لے کے بڑی سے بڑا صدقے کی ویریشن ہمیں بتائی جا رہی ہے, مختلف طریقے جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں. یہاں پر صحابہ کرام مل کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ دولت والے ہم سے آگے نکل گئے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حسد کر رہے ہیں یا وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے جیسے کریں, بلکہ یہ ان کی خوبی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ مال ان کے ہاں اہمیت نہیں رکھتا, ان کے ہاں نیکیاں اہمیت رکھتی ہیں, آخرت کی کامیابی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مال دیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے, ابدی جو کامیابی انہوں نے پا لی.
کہ ان کی نظر میں جو ہے مال اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی کہ آخرت کی کامیابی جو ہے، جنت جو ہے، جنت کا حصول جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ خیر، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نسخہ کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، کہ ایک امیر ترین انسان جب ہو جاتا ہے وہ اپنے مال کی بنیاد پر ایک ہی وقت میں، ایک ہی مہینے میں، ایک سال میں ایک دفعہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، دن میں ایک دفعہ صدقہ زیادہ سے زیادہ ہوا ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مال کے حساب سے اگر ہم دیکھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں جو کہ انسان کروٹ کروٹ، ہر لمحہ، ہر دن، ہر ویک، ہر مہینے، ہر سال کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی بندش نہیں ہے، وہ طریقہ بتا دیا۔ مال کی ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ کانسیپٹ ہمارے دماغ میں آتا ہے، اچھا میں تو کماتی نہیں، میں صدقہ کیسے دوں گی، میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، میں صدقہ کیسے کروں گی۔ اس میں تڑپ بتا دی گئی، اگر آپ کی کوشش ہے، آپ کی تڑپ ہے، آپ کرنا یہ چاہتے ہیں، کسی بلندی کو مانگنا چاہتے ہیں، بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایسے اعمال کرنے ہیں جو کہ ہر لمحہ، ہر وقت آپ کے لیے عبادت کا ذریعہ بن جائے۔ اور وہ حصول ہمیں یہاں پہ بتا دیا ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے صدقے کا، وہ بتا دیا۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 148، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی ہو تم سب کو اللہ کے لیے نکلو، اللہ کے لیے آگے بڑھو، آؤ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو انسان اس حکم کو سمجھ لیتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، یہ میں کرتی ہوں، یہ میں کرتی ہوں، یہ میں کر لیتی ہوں، اس موقع میں دوسرے کی مدد کر دیتی ہوں، دوسرے کو ہیلپ کر دیتی ہوں، یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر اسی طرح سورہ الحدید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ جَنَّاتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اپنے رب کی بخشش اور ایسی بخشش کی طرف آگے بڑھنے کے لیے دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین جیسا ہے۔ کہ وہ جو بخشش مانگ رہے ہو یا جو مقام آپ نے مانگنا ہے وہ زمین اور آسمان کی وسعت کی طرح بہت وسیع ہے، اس کی طرف آپ نے بھاگنا ہے۔ ہر ایک کا دیکھے کوئی نہ کوئی فوکس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سینٹر ہوتا ہے، کسی نہ کسی محور کے گرد وہ گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے لیے اس کے بچے ہوں گے، کسی کے لیے اس کا میاں ہوگا، کسی کے لیے زندگی میں اچھی زندگی گزارنا ہوگا، کسی کے لیے جاب ہوگا، کسی کے لیے ڈگری حاصل کرنا ہوگا، اور وہ اس کا دن رات، صبح و شام اسی کے محور وہ گرد گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مسلسل اس کی جہد میں ہے، مسلسل وہ حرکت میں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ میرا مرکزی پوائنٹ ہے، یہ میں نے حاصل کرنا ہے، وہ اس کو دیکھ کے تو وہ بیٹھ نہیں جاتا۔ اگر یہی ہم اس کا کانسیپٹ کو لیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے جانے والا، میرا فوکس نیکیوں میں آگے بڑھنا ہو، میرا محور وہ ہو، بچوں کی تربیت میرے لیے صدقہ بن جائے گی، میاں کی خدمت میرے لیے صدقہ بن جائے گی، گھر والوں کی خدمت میرے لیے صدقہ بن جائے گی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا میرے لیے صدقہ بن جائے گی، مطلب کہ ہر چیز میرے لیے صدقہ بن جائے گا جب یہ ہوگا کہ میں نے نیکیوں میں ان سب سے آگے نکلنا ہے۔ جب یہ فوکس ہو جائے گا، ہم کہیں بھی دیکھیں دوڑ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس کی توفیق دیتا ہے تو ہم کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے لیے ہر کام کرنا مشکل ہے۔ اگر اس میں نیکی کا کانسیپٹ نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، نیت ہماری خالص نہ ہو، بچوں کو کھانا بنا کے دینا بھی مشکل ہے، میاں کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی مشکل ہے، گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی مشکل ہے۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے اینی ہاؤ۔ بے شک ہم بغیر ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں نہ کروں گی تو دنیا والے کیا کہیں گے، ایسی بیوی لے کے آیا۔ اب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہمارے مفاد، اگر صحیح مفاد نہیں ہے تو غلط دنیاوی کانسیپٹ ہمارے پیچھے ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی چیز کو دیکھ لیں، ہمارا فوکل پوائنٹ ہم یہ بنا لیں، نیکیوں میں آگے نکلنا ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں نے کرنا ہے، ہر چیز آپ کے لیے عبادت بن جائے گی۔ آپ کی کروٹ لینا بھی کہتے وہ عبادت میں گن لیا جاتا ہے۔ آپ کو موٹیویشن ہوتی ہے، آپ کو مزہ آتا ہے، آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ ساری پازیٹیوٹی سکھائی جا رہی ہے کہ نیگیٹیوٹی ڈالیں، کوئی نہ کوئی کام یا مشقت آپ پہ آتی ہے، آپ نے کرنی تو ہے، بچے کا کام ہے، یا میاں کا کام ہے، یا ساس کا کام ہے، یا ماں کا کام ہے، یا باپ کا کام ہے، بہن بھائیوں کا کام کرنا وہ میں نے ہے،
وہ خوشی سے کر لوں گی، خالصتاً اللہ کی نیت کرتے ہوئے کروں گی تو اجر و باعث کا ثواب ہے، اور اگر توہن یا کرہن یا غصے میں یا تکلیف میں کروں گی اس کا اجر بھی کوئی نہیں ہے، کام کرنا پھر بھی پڑنا ہے۔ اور اپنی جان بھی کھاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہاں ہماری ذمہ داری ہے، زیادہ ہمیں لوگوں کی فکر ہوتی، لوگ کیا کہیں گے، کہ بوڑھے ماں باپ تھے اس نے خدمت نہیں کی، لے بوڑھے ساس سسر تھے اس نے خدمت نہیں کی، لے میاں بیمار تھا اس نے خدمت نہیں کی۔ کرنی تو میں نے ہے، وہ دنیا کے ڈر سے کر رہی ہوں، بلکہ مجھے دنیا سے ڈرے بغیر مجھے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں کر رہی ہوں تو مجھے اجر کا باعث بن جائے گا۔ ہمارا دوڑنے کا فوکل پوائنٹ کیا ہونا چاہیے؟ بخشش اور جنت ہونی چاہیے، اور جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت جیسی ہے، اور وہ ان کے لیے تیار کی گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہیں، جو ایمان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہر ایک پہ نہیں ہوتا۔ جو طلب کرے گا، جو تڑپ دکھائے گا، جو اس کے لیے دوڑ لگائے گا، جو کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو دے گا۔ کہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد اپنی آخرت کو سدھارنا ہوتا ہے، اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو درست کرنا ہوتا ہے، نہ کہ دنیا کو بسانا، دنیا کو آگے رکھنا، دنیا کو خوش کرنا۔ اللہ نے ہمیں جو بھی دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، خواہ وہ جوانی ہے، وہ زندگی ہے، وہ بڑھاپا ہے، وہ جسمانی طاقت ہے، قوت ہے، بھاگ بھاگ کے کام کرنا۔ آج ہم جوان ہیں، میرے اندر انرجی ہے، میں بھاگ بھاگ کے کر رہی ہوں، ایک وقت ہوگا مجھے بھی دوسروں کی ضرورت ہو پڑے گی، اللہ نہ کرے۔ ذہنی طاقت ہے، آج میں ذہنی طور پہ بڑی حشاش بشاش ہوں، کل کو میں بھولنا شروع ہو جاؤں گی۔ مطلب کہ کوئی بھی طاقت وقتی طور پہ ہمارے پاس ہے تو پتہ نہیں ہے کل کو نہیں ہے۔ کہا گیا نا، دو چیزوں پہ ہمیشہ غنیمت کرو، صحت اور وقت کا مل جانا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں انسان اس کا جو ہے صحیح استعمال نہیں کرتا۔ وقت آج ہے تو میں فضول کاموں میں اس کو گوا رہی ہوں، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہی۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے تو صحت کو میں دوسرے کاموں میں استعمال کر رہی ہوں، جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ استعمال نہیں کر رہی۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ سوچیں کہ آج میرے پاس کیا ہے جو میری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے یا جنت کے حصول کے لیے میں اپنے آپ کو لگا سکتی ہوں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیں، انسان جب اوپر چڑھتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے نا، تھکاوٹ اس میں انسان کو ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اگر ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا چلیں دوسری میں بیٹھ جائیں، تھوڑا سا چلیں تیسری میں بیٹھ جائیں، تو کیا ہوگا؟ آپ منزل تک پہنچیں گے؟ ٹائم ہی ویسٹ ہوگا نا، ٹائم ویسٹ ہوگا، منزل تک نہیں وہ مجھے پہنچائے گی۔ اگر میں نے کسی منزل تک پہنچنا ہے، یا میں نے کسی ماؤنٹین، وہ ابھی ریسنٹلی آیا نا وہ ماؤنٹین پر کیسا پہنچا ہے، چوٹی پر پہنچنا ہے، اس چوٹی پہ چڑھنا ہے، اس کو جتنی بھی مشقت ہوئی، اس کو جتنا بھی مشکل آئی، اس نے پورا کیا۔ کیوں؟ دنیا میں اس کا نام ہو، اس بندے نے اس ماؤنٹ ایوریسٹ کو جو ہے اس بندے نے اگر اتنی محنت کی ہے تو کیا اس کا ریوارڈ اس کو ملے گا؟ اس کی محنت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا، اللہ نے ہاں اس کی جو نیت ہے وہ ہوگی۔ اگر ہوگا لوگ کہیں گے واؤ میں فرسٹ ریکارڈ میں آ جاؤں، تو وہ ریکارڈ تو اس کو مل جائے گا۔ وہ دنیا کا ریکارڈ یہ کہ یہ اتنا مشقت والا کام ہے، ہاں، کیا ہے پھر؟ ڈپینڈ کہ لوگ اس کو، اس کی ایفرٹ کو ریکگنائز کریں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ نہیں کیا۔ اس کی فزیکل دیکھیں، انسان کوئی بھی مشقت کرتا ہے نا، اس کی فزیکل دوڑنا، اس کی ذہنی عقل کا استعمال کرنا، پیسے کے ساتھ نیکی کو کمانا، نیکی کے لیے دوڑنا، علم حاصل کرنا، ہر چیز مکمل اور کامل تبھی ہوگی جب اس کی نیت درست ہوگی اور خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، ورنہ وہی اس کی صحت، وہی اس کی جوانی، وہی اس کا ہر اعضاء جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے اس نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کی واہ واہ چاہنے کے لیے اس نے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کو ہر چیز میں انسان محنت کرتا ہے۔ دیکھیں، ڈگری لینی ہے اس میں بھی محنت ہے، کچھ بھی اچیو کرنا ہے دنیاوی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، کچھ بھی کسی مقام پہ پہنچنے میں محنت درکار ہے، لیکن میری سٹرگل کیا ہے، میری کوشش کیا ہے، میری محنت کس رخ پہ لگ رہی ہے، میرا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، صحیح کاموں میں لگ رہا ہے یا غلط کاموں میں لگ رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے لگ رہا ہے یا اللہ کے دین کے خلاف لگ رہا ہے۔ جہاں میں صرف وہ ضائع کر رہی ہوں، نہ وہ اللہ کے دین کے لیے لگ رہا ہے، نہ میری اپنی ذات کے لیے لگ رہا ہے، بلکہ میں اس کو ضائع کر رہی ہوں۔ یہ ساری چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ اگر ہم مغفرت اور جنت کی ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ ہم میں سے بہت سی سسٹرز ایسی ہیں جو کہتی ہیں میں یہ کرنا چاہتی ہوں لیکن نہیں کر پا رہی۔ کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس چیز کی اہمیت میرے اندر نہیں ہے، یا مجھے اس کے ریوارڈ کا پتہ نہیں ہے، یا مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی چیز کو چھوڑ رہی ہوں۔ یہ چیزیں اگر مجھے پتہ ہوں گی نا تو یہ چیز مجھے چھوڑنے میں دریغ نہیں ہوگا کہ دنیا کو چھوڑ کے میں آخرت کی طرف بھاگنا شروع کر دوں۔ دنیا کو سوچتے سوچتے دنیا ہی میرے سامنے ہوتی ہے تو آخرت میرے لیے مشکل بنا دی جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں چنا تھا؟ وہ بھی دنیا والے بندے بن کے رہ سکتے تھے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں؟ کیونکہ وہ نیکیوں میں دوڑنے والے تھے، ان کا سارا فوکل پوائنٹ نیکیوں میں آگے بڑھنا تھا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ اور یہی چیز ہم نے صحابہ کرام میں دیکھی کہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے تھے۔ جب نیکیوں کے مواقع کا ان کو پتہ چلتا تھا تو وہ بیٹھ نہیں جاتے تھے، آج نہیں میں کل کر لوں گا، ابھی نہیں پھر تھوڑی دیر بعد میں کروں گا، اچھا آج میری صحت نہیں اجازت دے رہی، اچھا آج میرے میاں رکاوٹ بن رہے ہیں، اچھا آج میرے بچے چھوٹے ہیں، اچھا ان کو اسکول چھوڑنا اور رکھنا ہے۔ وہ کیا ان کو دنیاوی ضرورتیں نہیں تھیں؟ ان کے ساتھ سارا کچھ ہی تھا، ہر چیز وہ ہماری طرح کھاتے پیتے، بازاروں میں جاتے، بچوں کی ضرورتیں پوری کرتی، بیوی ہسبینڈ کا تعلق ہوتا، ہر چیز وہ پورا کر رہے تھے۔ کون سی ایسی چیز تھی جو ان کو اس نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف لے کے جا رہی تھی کہ ان کا آخرت کا جو کنسیپٹ تھا وہ کلیئر تھا ان کے لیے۔ ان کے لیے دنیا معنی نہیں رکھتی تھی، ان کے لیے آخرت کا اجر جو ابدی اور ہمیشہ کا اجر تھا۔ اس حدیث میں بھی کیا کہتے ہیں؟ ابدی، آخرت کی کامیابی میں وہ آگے نکل گئے کہ دنیا کی کامیابی ان کے لیے کچھ بھی نہیں، ذرے کے برابر، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ جب یہ ہو جاتا ہے تو آخرت میں کامیابی، آخرت کی کامیابی کی طرف دوڑنا، بھاگ لگانا وہ آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ وہ حالات کا انتظار نہیں کرتے تھے، انہیں جب نیکی کا موقع کا پتہ چلتا تھا، نیکی کی جگہ کا پتہ چلتا تھا، نیکی کے کام کا پتہ چلتا تھا، وہ فوراً اس کے لیے متحرک ہو جاتے تھے، فوراً اس کے لیے دوڑ لگانا شروع کر دیتے تھے، بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ اور پھر اس کی بہت سی مثالیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں۔ ایک دوسرے سے بھاگنا، راتوں رات وہ کہتا تھا میں اس سے پہلے کر لوں، ایک کہتا تھا میں اس سے پہلے کر لوں۔ دیکھیے سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آگے رکھنا تھا وہ ہمیشہ آگے رہے۔ صحابہ کرام نے آخر ہار مان لی کہ ہم ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتے۔ وہ مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ میں فجر کی نماز کے بعد میں فوراً گھر نہیں جاؤں گا، وہاں پہ وہ بڑھیا کا واقعہ آتا ہے نا، تو وہ کیا ابو بکر صدیق وہ پہلے کر جاتے تھے۔ سبحان اللہ، میں کہتی تھی ان کی راتیں عبادت میں اور دوسروں کی خدمت میں گزرتی تھی، دن جو تھے تب بھی سب کے سب نے دن اور رات وہی یہی 24 گھنٹے تھے۔ کیا ان کا فوکل پوائنٹ تھا؟ کیا ان کی کوشش تھی؟ کیا چیز ان کو جگاتی تھی، موٹیویٹ کرتی تھی؟ ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر تھے، اندر تو ہمارے بھی ہیں، سیرت پوری کی پوری بھری پڑی ہے، بتا ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ کہاں پہ کمی ہے کہ ہماری محفلیں ویسی نہیں ہیں، ہماری سوچ ویسی نہیں ہے، ہمارا کانسیپٹ ویسا نہیں ہے، ہماری کہتے ہیں محفلیں وہ ان لوگوں والی نہیں ہے جو ہمیں السابقون الاولون بنائیں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والوں میں، ترغیب دینے والوں میں بنیں۔ ہمارا فوکل پوائنٹ، ہم نیکیوں کی محفل میں بھی بیٹھتے ہیں نا، تب بھی ہمارا دنیاوی کام ہی ہو رہا ہے، کپڑے کون سے بنائے ہیں، کتنے کے بنائے ہیں، کون سا ڈیزائنر ہے، کہاں سے لیے، کتنے کے لیے، اچھا میں بھی لے لیتی ہوں، یہی لے دے کے پھر ہم اسی پہ آ جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محفل میں دیکھیے، انہوں نے کبھی دنیاوی کوئی چیز بات کی نہیں ہے، کوئی ملتی ہی نہیں ہے۔ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ انہوں نے کی نہیں ہوگی، کی ہوں گی۔ ان کے پاس کپڑا ہوا تو صدقہ کر دیا، پیسے ہوئے تو صدقہ کر دیا، وہ ان کا فوکس ہی نہیں تھا، ہمارا فوکس ہی اسی پہ ہے۔ ہاں، ہم لے دے کے ہم دین کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا اینڈ پوائنٹ یہی اینڈ پوائنٹ، اچھا میں بھی کل کو جا کے وہاں سے سکارف لے آؤں گی، اچھا ہے تو الحمدللہ، اچھا ٹھیک ہے، کہاں سے لیا، کتنے کا لیا، سیل لگی ہوئی تھی، اچھا میں بھی جا کے لے آؤں گی، اور لے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں لینا چاہیے، اللہ نے دیا ہے، لے کے آئیں، لیکن میں بات کر رہی ہوں سوچ کی اور فکر کی، اس کو پرائیورٹی نہ دیں، کریں جو قسمت میں وہ آپ کو مل ہی جانا ہے، یہ نہیں کہ نہیں۔
اسی طرح سورہ انبیاء میں 89 اور 90 میں آتا ہے، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہوئے کہتی ہیں، اور زکریا علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے بھی یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ کیا تھی ان کی خوبیاں کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے، یہ خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ پھر فرمایا وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ وہ کیوں نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے؟ ان کے اندر رغبت تھی اور خوف تھا، اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، مجھے جواب دہی کرنی ہے، جس کی وجہ سے وہ عاجز تھے۔ اچھا، عاجز جو مزاج ہونا یہ جھکنے کی علامت ہوتی ہے نا، جب جو انسان عاجز ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے ہر چیز کے لیے، ٹھیک ہے اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے کوئی تھپڑ مار رہا ہے مجھے تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف دے رہا ہے، مجھے ٹونٹ کر رہا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کیوں؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ ہی کے لیے میری دوڑ ہے۔ دوڑنے والوں کی پوزیشن دیکھیں، اگر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں ریس لگانے والے تو وہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ جھک کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کان فوکس ہوتے ہیں کب سیٹی بجے کب وہ بھاگیں۔ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوتے ہیں، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کان ان کے الرٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہ دماغی طور پہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے، وہ الرٹ ہوتے ہیں، کہاں نیکی ہوتی ہے، کہاں نیکی کا موقع ملتا ہے میں اس کو اویل کر لوں۔ ہم کہتے ہیں وہی کر لے، میں چپ رہتی ہوں، میں نہیں کرتی، ہے نا، دوسرے ہی کو موقع دے دے، خیر ہے میں نہیں کرتی، آج میرے پاس موقع نہیں ہے، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ جو ہے اگر وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اچھا باقیوں کو میں دوڑنے دیتا ہوں، میں بعد میں دوڑ جاؤں گا، وہ ریس جیت سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں۔ دوبارہ شیطان بلا دیتا ہے، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے نا یہ نیکی کرنی ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نیکی کے مواقع ہمارے ارد گرد جھوم رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ اس سائڈ پہ جاتا ہی نہیں ہے، شیطان جانے ہی نہیں دیتا۔ کہ یہ خوبیاں صرف انبیاء کے ساتھ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے اور وہ ہی دوڑتے دوڑتے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ یہ نہیں کہ انبیاء تھے یا انبیاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام ہی سابقون میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر دور میں سابقون ہوں گے جو نیکیوں کی طرف بڑھنے والے اور دوڑنے والے ہوں گے، اور دوڑ دوڑ کر وہ اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے پھر ہمت نہ ہاریں کہ ہم صحابہ کے، جب اس طرح کی بات سنتے ہیں فوراً ہمارے دل میں آتا ہے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے۔ اس کے دور میں پیدا ہونا پہلی بات اتنا آسان نہیں تھا، اور بہت مشکل تھا، ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں تھا، وہ جو ٹیسٹ تھے ہم اس پہ نہ اتر ہاں پورا نہ اتر سکتے۔ کفر میں چلے جاتے۔ اب اللہ کا شکر ہے اس دور میں کہ کچھ کر رہے ہیں، اس وقت ہوتے تو نہ کچھ کرتے تو کیسے ہوتا ہے نا بھائی، دکھ سا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ ہوتے تو شاید حسرت ہے نا انسان کی، ان کی قربت حاصل ہو جاتی، ان کی قربت حاصل ہو جاتی۔ ہم بھی صحابہ کہلائے جاتے، صحابیات کہلائی جاتی، لیکن انہوں نے جو قربانیاں دی اگر وہ نہ دے پاتے، امیجن کریں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں پیدا کیا ہے، اس میں اللہ نے اس میں بہتری ہے، اللہ کی حکمت ہے، ہمارا ایمان کا لیول اتنا ہی تھا۔ اب ان کے لیے بھی تو بہت بڑا اجر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں، دوسروں کے اندر ترغیب پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اجر ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں ان کا اجر ان سے بہتر ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ عمل کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جو بعد میں آنے والے ہوں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ عمل کر رہے ہوں گے۔ ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا، اور وہ کرنے کے بعد اجر بھی امید ہوتی ہے، حدیث پڑھتے ہیں اس کا اتنا اجر ہے، اور پورے یقین و توکل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر پورا یقین و توکل نہیں ہوتا تو ہم ڈاواں ڈولی رہتے، کریں یا نہ کریں، ہوگا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ضعف الایمان ہے، کہ ضعف الایمان جب آ جاتا ہے انسان کے اندر، انسان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ تو خیر اینی وے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جو عمل انہوں نے کیے ہیں ان کو اس کا اجر ملے گا۔ تو ہمیں یہاں پہ منفی سوچ نہیں بلکہ ہمیں کہا جا رہا ہے منفی سوچ سے نکلیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، بس اس کی قیمت دینے والے بن جائیں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بن جائیں، مطلوبہ مقصد تک پہنچنے کے لیے درست ایفرٹ کرنا شروع کر دیں، درست کوشش کرنا شروع کر دیں۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، جو کسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ
دن رات ایک کر دیتا ہے. اگر میرا بچہ چاہ رہا ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو کیا سارا دن وہ ٹی وی اور ڈراموں میں دیکھ کے گزارے گا؟ نہیں, وہ دن رات محنت کرے گا. اگر کسی نے کہنا ہے کہ میں نے سائنسدان بننا ہے تو وہ ایسے بیٹھا رہے گا, دن رات وہ اپنی محنت کرتا ہے کہ اپنے لوگوں پر اپنے جو ہے تجربات کا انکشاف کرے, دوسروں کو اپنا آپ منوائے. اسی طرح اگر کسی نے وکیل بننا ہے, کسی نے کسی بھی بڑے عہدے پہ جانا ہے, وہ دن رات محنت کرتا ہے تو اس عہدے تک وہ پہنچتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر ہمارا گول سیٹ ہو جائے, ہمیں پتہ ہے ہم نے کس مقام تک پہنچنا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا پرپس کیا ہے, اس کی ہمیں قیمت دینی پڑے گی. اور قیمت ہم یہ کہتے ہیں روپیہ پیسہ, یہ بس یہی قیمت ہے. روپیہ پیسہ قیمت نہیں ہے, بلکہ قیمت کیا ہے؟ مطلوب ہے ایفرٹ, جو مطلوب ہے کسی بھی کامیابی تک پہنچنے کے لیے وہ اس کا پورا کرنا. فار ایگزامپل ہم ادھر کلاسز میں آ رہے ہیں, کلاسز کا مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کا منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ ایک دو دفعہ پڑھیں تو صحیح, اس کو سمجھے تو صحیح, اندر اتارنے کی کوشش تو کریں. پڑھ لیا, یہاں پہ سن لیا, گھر چلے گئے, وہ بھول گئے. وہ ایفرٹ اور مطلوبہ کوشش تو پوری نہیں ہو رہی. ہمارے عمل کیوں نہیں بدل رہے؟ اسی وجہ سے نہیں بدل رہے کیونکہ وہ چیز اندر ہی نہیں اتر رہی. اندر نہیں اترے گی وہ عمل میں نہیں آئے گی. جو چیز اندر اترے گی, دماغ میں بیٹھے گی, جب میں کام کوئی کرنے لگوں گی تو فوراً سے مجھے یاد آئے گا کہ نہیں ایسے نہیں, میں نے ایسے پڑھا تھا, وہ میرے عمل کو درست کروائے گی. اور جب میں نے پڑھ لیا بھول ہی جاتا ہے. واقعی آج کل دماغ ایسے ہوئے, دماغوں سے نکلتا جا رہا ہے. اور جو اپنا فائدہ ہے وہی ہم کرنا چاہتے ہیں, اس سے وہ بات لے جاتے ہیں جیسے, تو جو نہیں, جو فائدے والی نہیں ہے, تھوڑی مشکل نظر آتی ہے, اس کے لیے محنت نہیں کرتے. اب تجوید کلاس ہے, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے, تو جانا ہی چھوڑ دو, جاؤ ہی نہ, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے. بھئی قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, اس لیول کا پڑھنا ہے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمایا ہے. قرآن کا یہ الفاظ ہیں, اس کو آپ اتنا لائٹ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے, آپ کو موقع مل رہا ہے, آپ کو لرن کرنے کا موقع مل رہا ہے, آپ پھر اس لیے کریں کہ دنیاوی مصروفیت میں مصروف ہوں, یا مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, میں محنت کر نہیں سکتی, تو اس کو چھوڑ ہی دو. پھر وہ اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے. کوئی بھی کام صرف تمنائیں اور آرزوؤں کو پالنے سے نہیں ہوتا, بلکہ اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. اگر میں صرف کہتی ہوں میں جو نا بہت بڑی مفسر بن جاؤں, بغیر پڑھی بن جاؤں گی. میں بہت بڑی محدث بن جاؤں, بغیر حدیث سے پڑھی بن جاؤں گی, بغیر ہسٹری پڑھی بن جاؤں گی. یا میں ڈاکٹر بن جاؤں گی, میں ڈاکٹر صبح بھی ڈاکٹر میں ورد کرتی رہوں, صبح بھی ڈاکٹر, شام بھی ڈاکٹر بن جاؤں گی؟ کبھی بھی نہیں. اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی, محنت درکار ہے. صحابہ کرام, یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ کر رہے ہیں, تو ہم بھی ان سے آگے نکلنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہارے پاس بھی چانس ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہے, تم کمانے کے لیے نکلو, جاؤ کماؤ. یہ چیز ہمیں یہاں پہ بتائی گئی ہے نا کہ بے شک کمانا جائز ہے, وہ حلال ہے, جائز ہے, آپ کو اس پہ اجر ملتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چانس تو تمہارے پاس بھی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتا دیے کہ کون کون سے طریقے اپناؤ گے تو تم ان کے لیول بلکہ ان سے آگے نکل سکتے ہو. سب سے پہلے کیا بتایا کہ جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو وہ صدقہ کہلایا جائے گا, آپ اللہ اکبر کہیں گے تو وہ بھی صدقے میں آ جائے گا, اور پھر جب الحمدللہ کہیں گے تو وہ بھی صدقے میں آ جائے گا, اور پھر جب لا الہ الا اللہ کہیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن منکر, اور جب آپ کہیں کسی کو دیکھیں کہ وہ نیکی کے کاموں میں کوتاہی کر رہا ہے, اس کو نیکی کے کام کا حکم دے دینا. وہ کمزوری ہے یا اپنی کسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس کو ہمت دے دینا, اس کو ہمت بندھا دینا, اس کو کہہ دینا تم کر سکتے ہو, یہ بھی صدقہ ہے. اور وہ اس صدقے کا پھر اجر کہاں تک پھیلے گا وہ ہمیں نہیں پتا. وہ ایک پش دینے سے یا ایک اچھا حوصلہ افزائی کے الفاظ بول دینے سے انسان کتنا آگے ترقی کر لے, تو میرے لیے اجر کا باعث بنے گا نا. اس کو نیکی کرنے کا حکم دیں تو یہ بھی صدقہ ہے, اور جب کسی کو برائی کرتا دیکھیں اور تو اس سے روکے تو وہ بھی صدقہ ہے. یہ صدقے کی وہ قسمیں ہیں جو سب کر سکتے ہیں. پہلی 4 قسمیں صرف زبان کو ہلانے سے ادا ہوتی ہیں کہ لا الہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ, یہ بتا دیا یہ صدقہ ہے. اچھا آگے عملی کہ وہ انسان جو ہے وہ دل میں بھی کر سکتا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی مریض ہے فار ایگزامپل, اب ہم یہ بات اس کے سامنے بیٹھ کے کریں صدقہ صدقہ صدقہ, مریض کے دل میں پہلی بات کیا آئے گی؟ میں تو نہیں کر سکتا, میرے پاس نہ تو میں کمانے جاتا ہوں, نہ میرے پاس پیسے ہیں, نہ میرے پاس صحت ہے, نہ میں ہل جل سکتا ہوں, میں کیسے صدقہ کر سکتا ہوں؟ یہاں پہ بتا دیا گیا وہ بھی کر سکتا ہے, کسی کو چھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے اتنی بڑی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی, سبحان اللہ, ہر چیز صحابی نے وہ کور کروا دی اور ہمیں ہمت دلا دی کہ نہیں ہر چیز صدقہ ہے, آپ کرنے والے بنے صحیح کسی بھی لیول پہ.
इंसान को पता होगा कि मैंने नेकी हासिल करनी है, नेकी के मौके मिल रही हैं, नमाज का टाइम है, मैं घर से निकल रहा हूँ, बच्चों को मस्जिद से लेने जा रहा हूँ, तो क्या करूँगा, मैं फ़ौरन से वज़ू करूँगा, उसके लिए तैयार होऊंगा। जब मुझे नमाज का ही नहीं पता, मुझे वक्त का ही नहीं पता, मैं बच्चों को लेने जाए, एक जिम्मेदारी के तौर पर मैं आता हूँ। ये जैसे आपने कहा कि फ़ोन कर दिया बीवी ने और बस बच्चों को उठा लो, मैं लेके आ गया, मुझे नहीं पता नमाज का टाइम है या नहीं है। अगर मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, मेरे नेकियों के मौके निकल रहे हैं ना, क्योंकि मेरे अंदर तड़प ही नहीं है। और यहाँ पे वो मौका बताया जहाँ पे जा रहा है कि इंसान बिस्तर पे है, इंसान गाड़ी में है, इंसान चल फिर रहा है, काम कर रहा है, घर के काम कर रहा है, हर हाल में वो सदके की हालत में है, हर हाल में वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जिक्र भी हो रहा है, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो रही है, इंसान के वक्त में बरकत पड़ रही है, उसकी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, एंड पे सदका लिखा जा रहा है, अमाल लिख रही, कितना फ़ायदा है। ये लाशऊरी है ना, इल्म ना होने की वजह से ये इंसान, हम घर के सारे काम करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, बच्चों को उठाते पिक एंड ड्रॉप करते हैं, हम बीमार हैं, बीमार बैठा हर वक्त गिले शिकवा करते रहेगा, उसको टीवी लगा के दे देते हैं ऊपर से कि टीवी देखे, आपका दिमाग दूसरी साइड पे हो। हम क्यों नहीं कहते कि कुरान लगा दें, कुरान को सुने, हम क्यों नहीं कहते कि अच्छा बयान लगा दें, उसको सुने, उसका दिमाग उस साइड पे जाए, बल्कि कुरान की कहते हैं खूबसूरत तरीन तिलावत लगाएं ताकि उस दिल की उसके अंदर वो हसरत आए कि ये कुरान वो पढ़ नहीं सकता, सुनने से भी उतना ही अजर मिलता है, ये भी दिमाग उनमें डाल, तो फिर उनकी तरफ से ये भी शिकवा सकते हैं, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती, मुझे तो कुछ समझ। देखिए ये भी वही करेगा जिसका लगन होगा, जिसको शौक होगा, वरना कहेगा हर वक्त ही सुनता रहूं या हर वक्त ही जिक्र करता रहूं। जब उनको ये आती है ना दिल में कि मैं पढ़ नहीं सकती, उनको बोलें कि कुरान का पूरा सपारा जो होता है ना वो आप लगा दें, बेशक यूट्यूब पे लगा दें, ऑडियो लगा दें कि अम्मी आप पढ़ नहीं सकती, आप इसको सुन लें, आपको उतना ही अजर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह को पता है आपकी मजबूरी क्या है, आपके दिल में ये तड़प है, तो इंशाल्लाह ताला आप तो इस तरह से दिन में 3 दिन के अंदर कुरान पूरा कर सकती है, सुनती रही, 4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर पूरा कुरान कर लें, 3 दिन से पहले नहीं कर सकते, चलो सुन तो सकती है ना, 2 दिन के 3 सपारे 2 सपारे जितने भी वो सुन सके आसानी के साथ वो लगा दें, बाद में कोई अच्छा सा बयान लगा दें, कोई ना कोई उनको मोटिवेशन मिले। जैसे ये बीमार इंसान होते हैं उनके लिए बहुत सारी आपको ऑडियोज ऑनलाइन पे मिल जाएंगी कि आप वो लगा दें, इनका कितना अजर है, फरिश्ते कितने करीब होते हैं, दूसरों के लिए दुआएं करें, अपने बच्चों के लिए बोलें कि हमारे बच्चों के लिए नेक हिदायत के लिए दुआ करें, हमारे लिए जन्नत की दुआएं करें, इनकी दुआएं कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह। आगे बताया गया है कि अमर बिल मारूफ और नही अन मुनकर ये भी सदका है, अच्छे काम में कोताही करने वाले की हिम्मत बंधाना और जो बुरे काम करने वाला है उसको बुराई से रोकना। देखें माल का सदका हर वक्त नहीं होता, वो कभी दिन में, कभी महीने में, कभी साल में, कभी मतलब हर वक्त, हर घंटे, हर लम्हा हम नहीं वो सदका कर सकते, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें यहाँ पे बता दिया कि तस्बीह सारा दिन हम कर सकते हैं, कोई इससे मना नहीं करता, दिल में करें, खुल के करें, आहिस्ता करें, जिस तरह आपका दिल कर रहा है आप उसको करें। इसी तरह नहीं अन मुनकिर के बहुत से मौके हमें बता दिए गए, बच्चों को ख़ास तौर पे बता दें, जब कोई हम उनकी इस्लाह करें उनको बताएं, भाई बहनों के साथ कोई मामला हो जाए उनकी किस तरह हमने इस्लाह करनी है, कहाँ पे हमने नहीं अन मुनकिर करना है, रिश्तेदारों को देख लें, किसी भी मौके पे हम अगर उनकी इस्लाह कर रहे हैं, उनको बुराई से रोक रहे हैं और नेकी की दे रहे हैं, ये सदका है। हम कहते हैं ना कि हम बच्चों को बता के थक गए हैं, थकना नहीं है, ये सदका हम कर रहे हैं कि हम उनको बताना हमारा काम है, हमने उनको बताना ये काम गलत है, ये सही है, नहीं करेंगे हम नहीं अन मुनकिर नहीं कर रहे। अब जैसे भी आप बात कर रहे थे कि नीचे उतर के आगे आपने नहीं कहा, तो आप ये कह सकती थी कि आवाज़ हल्की कर लें, अम्मी को तकलीफ़ हो रही है, ये तो अब आपके पास था ना कि उनको वो ठीक नहीं है और उनके लिए दुरुस्त नहीं है, आप इसकी आवाज़ हल्की कर लें। शायद आहिस्ता आहिस्ता दिल में बैठ ही जाता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि इसकी आवाज़ इतनी ऊंची करके पूरे घर वालों को मैंने मुश्किल में डाला हुआ है। खैर एनीवे इसके तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, जब भी कोई बात करने लगे और दिल में इस चीज़ को रिवाइज़ कर लें कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह सुब्हान तआला इनकी इस्लाह फरमाए, अल्लाह सुब्हान तआला इनके दिलों में इस चीज़ की रग़बत को दूर कर दे और अपनी मोहब्बत की रग़बत अल्लाह ताला डाल दे, और इसका जो गलत इम्पैक्ट है वो ना डले, बल्कि इसका जो सही इम्पैक्ट है, सही तरीके से किस तरह अल्लाह के साथ लगाव लगाया जा सकता है, उसकी तरफ अल्लाह सुब्हान तआला इनकी जो है रहनुमाई फरमा दे। कोई नहीं सुन रहा तो अपने कान बंद कर लो ना, बुरा लगता है। अच्छा खैर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कामों का जिक्र किया तो सहाबा इकराम कहते हैं कि खुश हुए और राज़ी हुए कि ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा आइडिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि हम तस्बीह करते रहें, ये हमारे इख्तियार में है और हम कर भी सकते हैं। उन्होंने ये बहस व मुबाहिसा नहीं किया कि अच्छा क्यों ये अमल
قوت کو ہماری کو برباد کر دیتے ہیں، یا نیکی کے مواقع ہمیں بھی مل رہے ہیں تو ان کو بھی مل جائیں گے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا. دیکھیں انسان جو ہے نا جب بحث مباحثے میں پڑتا ہے نا تو کیا کرتا ہے، ایک تو وقت کا ضیاع کرتا ہے، دوسرا جو ہے جو بحث و مباحثہ ہے نا آپ کے عمل کی قوت کو برباد کر دیتا ہے، آپ کی عمل کرنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے. آپ غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی نہیں کرتی، ہاں یا کریں گے اس نیت کے ساتھ نہیں کریں گے. بحث مباحثے سے آپ گریز کریں کیونکہ وہ دلوں میں آ جاتا ہے، پھر جب دلوں میں دوری آنا شروع ہوتی ہے آپ کے عمل کا وہ لیول نہیں رہتا. یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے بحث و مباحثے سے بچیں. کیوں؟ کیونکہ عمل کی قوت جو میرے لیے اس وقت طاقت وہ ہے کہ میں نے عمل کے ذریعے ہی ان کو بتانا ہے. اور دیکھیں نیکیوں کے مواقع جو ہے نا کہتے ہیں کہ انسان کو ملتے رہتے ہیں، لیکن اس نیکیوں کے مواقع پہ عمل کر کے شروعات کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. جب عمل کرنے لگتے ہیں تو اس پہ پھر سوال نہ کریں. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہمیں بتائیں سبحان اللہ کہنا زیادہ افضل ہے یا امر بالمعروف کرنا یا نہی عن منکر کرنا افضل ہے. انہوں نے ہر عمل کو دیر اینڈ دین اسی وقت لے لیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہر عمل میں ہر وقت کام کرنا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کا اجر ہے تو ہم اس کو ہر وقت کرتے رہیں گے. امر بالمعروف غلط کام اگر نیکی کا حکم دینا ہے تو جہاں پہ موقع ملے گا میں نیکی کا حکم دوں گی. یہ نہیں کہ نہیں افضل کیا ہے وہ صدقہ ہے میں نے کرنا ہے. یہاں پہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو میں نے اس کو روکنا ہے. کیوں روکنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ صدقہ ہے. اچھا پھر آگے مسند احمد کی روایت ہے کہ 21484 حدیث کا ریفرنس لے لیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ہی سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے عضو پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہے. وہ آنکھ ہو، وہ کان ہو، وہ آپ کا دل ہو، بال ہوں، آپ کے روح پر جو ہے ہر انسان کے مسلمان کے جب وہ صبح اٹھتا ہے تو صدقہ جو ہے وہ واجب اور لازم. واجب کا مطلب لازم ہے. میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے صدقہ کروں، میں کیا کروں؟ اتنا صدقہ تو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے جو میں صدقہ کروں. کیونکہ کانسیپٹ وہی دیا جا رہا تھا ہمارے دماغوں میں، وہی یہی ہے کہ مال ہی کی وجہ سے صدقہ ہوتا ہے، جبکہ میرے پاس مال بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور یہاں پہ استغفر اللہ کا اضافہ کر دیا. استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے. فرمایا یہ صدقے کے دروازے ہیں، امر بالمعروف بھی صدقہ ہے اور نہی عن منکر بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ لوگوں کے راستے سے کانٹا، ہڈی اور پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. مطلب یہ کہ آنکھیں کھول کر جینا مقصد ہے. رستے میں پڑی ہوئی کی چیز کو اٹھا کر پھینک دینا یہ صدقہ ہے. میں نے کسی کی مشکل کو آسان کر دیا یہ صدقہ ہے. یہ نہیں کہ پڑی اچھا چلو کوئی دوسرا گزرے گا تو ٹھیک ہے، یا کسی کوئی گرے گا تو مزہ آئے گا. استغفر اللہ یہ بھی کانسیپٹ ہوتے ہیں نا. ہاں کہ یہ نہیں، آنکھیں کھول کے جینا ہے. نبینا کو راستہ دکھا دو، گنگے بہرے کو بات کو سمجھا دو، کسی ضرورت مند کی رہنمائی کر دو. یعنی کہ دین کا کوئی متلاشی ہے، کوئی دین جاننا چاہتا ہے، آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس کو دین کی بات بتا دو. کہیں دین کی بات ہو رہی ہے تو بتا دو. یہ نہ سوچو کہ میں جاؤں گی تو میرے علم میں اضافہ ہو، اس کے علم میں اضافہ ہو، بلکہ جہاں پر موقع مل رہے ہیں دوسروں کو کھلے عام دو، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پنڈلیوں پر چل کر، یعنی کہ اپنی ٹانگوں پر، اپنے پاؤں پر چل کر جسم سے کام لیتے ہوئے مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرو. چل کے کسی کی مدد کے لیے جاؤ. یہ نہیں کہ کوئی تمہارے پاس آئے بلکہ تم چل کے کسی کے پاس جاؤ جو بلا رہا ہے. مثال کے طور پر گھر میں کوئی مریض ہے، اس کی آپ کی مدد کرنی ہے. کسی کو ہاتھ، مطلب اب بزرگ ہیں گھر میں، اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھانے کی ضرورت ہے، یا بیڈ پہ بٹھانے کی ضرورت ہے، یا شاپنگ پہ جا رہے ہیں گاڑی میں بٹھانے کی ضرورت ہے. جیسے بچے ہیں ٹوائلٹ پہ بیٹھا ہے، اس کو صفائی کی ضرورت ہے، آپ اس کی صاف کرنا ہے وہ کر دے. بچے کی کھانے کی ضرورت ہے وہ پورا کر دے. کھانے کی ضرورتوں کو تو ہم بڑے اچھے طریقے سے پورا کر دیتے ہیں. بچے کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھانا ہے تو یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں. مال کو ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے. ہر وقت یہی کہتے رہیں کہ ہم تو گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم باہر نہیں جا سکتے. ایز اے خواتین ہم یہ کہتی ہیں نا کہ ہم اس طرح کی کوئی نیکیوں کے مواقع ہمیں نہیں مل رہے، ہم نہیں کما سکتی، ہم کمانے کے لیے جا نہیں سکتی، ہم تو عورتیں ہیں، ہم صرف گھر کا ہی کام کرتی ہیں. تو یہ اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر کا ہر کام اگر اچھی نیت سے کیا جائے گا تو آپ کے لیے وہ صدقے میں لکھ دیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو. مثال کے طور پر کیا کہ کوئی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا یا چڑھ نہیں سکتا تو اس کو ہاتھ پکڑ لو، اس اوکے میں بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جیسے ہم بٹھاتے ہیں
کسی کو ٹوائلٹ جانا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں, کسی کو نہلانا ہے تو اس کو تھوڑی مدد کر دیں, کسی کو بٹھانا ہے تو تھوڑی مدد کر دیں. کوئی بھی کام ہے, سب کام آسان نہیں ہے, کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. ایک دن کریں گے, 2 دن موٹیویشن میں کریں گے, تیسرے دن آپ بھی تھک جائیں گے, انسان ہے نا. تو کیا ہے کہ یہ ہر وقت کسی کی مصیبت پڑنے پر ان کی مدد کرنا کیا ہے کہ ان کے لیے نیکی کا ذریعہ ہے, اس کے لیے صدقے کا ذریعہ ہے. نیکیاں کمانے کا ہمیں جب موقع مل رہا ہے تو کیا ہے کہ یہ اس کو خوشی سے لیں, خوشی سے اویل کریں, اس کو سردردی یا مصیبت کر کے نہ لیں. آپ نے کرنا تو پھر بھی اجر کوئی نہیں ملنے والا. اگر اچھے طریقے سے کریں گے تو اس میں ہمیں اجر ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقے کے دروازے ہیں. کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں, کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ملنے والا, بلکہ اپنی ہی ذات کے صدقے ہے. بلکہ تمہیں اپنی بیوی سے مباشرت پر بھی ثواب ملتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو حق کرتا ہے یا کس کرتا ہے یا اس کے منہ میں نوالا ڈال دیتا ہے, یہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث کا ثواب ہے. اس کو ہنسی مذاق کر دیتا ہے, اچھی نظروں سے دیکھ لیتا ہے, یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی مختلف اقسام بتاتے ہوئے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کے پاس مال نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے, خود بھی نفع اٹھائے اور دوسروں کو بھی صدقہ خیرات کرے. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجت مند مظلوم کی مدد کرو. لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو, فرمایا اچھی باتوں پر عمل کرو اور برائیوں سے روکو, یہ بھی صدقہ ہے. کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ اچھی باتوں پر عمل کرو, جس کی سمجھ آ رہی ہے اور جس کو روکنا چاہیے اس سے رک جاؤ. پھر یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ کچھ صدقے بڑے ہیں جن کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. کچھ چھوٹے ہیں, چھوٹوں سے محروم نہ رہیں, بڑے بڑے نہیں کر سکتے, خیر چھوٹوں سے محروم نہ رہیں. کہ کسی کام کو کرتے ہوئے آپ کے اندر گھبراہٹ ہو رہی ہے, آپ کو تنگی محسوس ہو رہی ہے, فوراً سوچیں کہ کیوں میں کر رہی ہوں, کس کے لیے کر رہی ہوں, اس کا بینیفٹ کس کو ملے گا, اس کا اجر کس کو ملے گا. اگر مجھے مل رہا ہے تو مجھے اس میں کیوں تکلیف محسوس ہو رہی ہے, اس کی ریزن کیا ہے. کہیں دنیا تو میرے اس کام کے آڑے میں نہیں آ رہی, کہیں میرا اپنی انا تو اس کام کے آڑے میں نہیں آ رہی, میں کیوں کروں, میں ہی کیوں اس کام کے لیے چن لی گئی, یا مجھے ہی کیوں کہا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ اس نیکیوں کے سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. آپ اس نیکیوں کو اپنا کر اپنی آخرت کو سنوار دیں. موقع دوسرے کو بھی مل جائے گا, آپ نہیں کریں گے دوسرا مشکل میں کر دے گا. یعنی کہ نہیں, کام نہیں ہوگا, رک جائے گا. دنیا کا کبھی کوئی کام رکا ہی نہیں ہے. آپ اپنی نیکیوں سے پیچھے ہٹ رہے ہو اور نیکی کے مواقع کو دوسروں کو موقع دے رہے ہو. اس میں آپ کی کمی ہے, آپ کی کوتاہی اور آپ کی کمزوری نظر آ رہی ہے. آگے سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2669. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان لانے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان لانے کے ساتھ عمل ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فقیر ہو تو اس کے پاس دینے کو کوئی چیز نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور اپنے علم کا صدقہ کرے. مطلب کہ جو اس کے پاس ہے اس کو استعمال کر لے اور برائی سے روکے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو, نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا, وہ کمزور ہو, ایسا کر نہ سکتا ہو, تو پھر کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے, کسی کو سلائی سکھا دے, کسی کو کڑھائی, کسی کو کھانا پکانا, کسی کو سینا پرونا. مطلب کہ 100 ہنر ہوتے ہیں جو انسان ایک عورت یا ایک مرد کو انڈیویجولی طور پہ اس کے پاس ہوتے ہیں. کسی کو بٹن لگانا سکھا دے, کسی کو بیٹھنا, کسی کو مینجمنٹ کرنا سکھا دے. تو یہ سارے کے سارے اچھے اور مفید کام دوسرے کو سکھا دے تو اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے. آج کے ایڈوانس دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں, کسی کو کمپیوٹر چلانا سکھا دے, کسی کو فون کا استعمال کرنا سکھا دیں. اگر کوئی مجبور
مجبوری ہو فون کو استعمال کیسے کرنا ہے, میسیج کیسے بھیجنا ہے, فون کال کیسے کرنی ہے. اوبویسلی بزرگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, کسی کو سکھا دیں مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم سکھا دیں گے جو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے صدقے میں لکھ دی جائیں گی. میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو, خود بھی کرنا نہ آتا, نہ فون چلانا آتا ہے, نہ کمپیوٹر چلانا آتا ہے, نہ میسج کرنا آتا ہے, نہ سلائی کڑھائی آتی ہے, نہ کوکنگ کرنی آتی ہے, بیکار ہے, بے فائدہ انسان ہے, تو کچھ بھی کرنا اور سکھانے کی طاقت نہیں رکھتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مظلوم کی مدد کر دو. میں نے کہا اگر وہ خود بھی ضعیف ہو, خود بھی مظلوم ہو, نہ آگے پیچھے چل پھر سکتا ہو, کسی کی مدد نہ کر سکتا ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا نہیں چاہتے, مطلب اس کے اندر کوئی خیر آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. مطلب انہوں نے اپنی طرف سے ہر چیز کو کور کرنے کی کوشش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ایسا لگتا ہے تمہارا بھائی جو ہے وہ بالکل نکارا نکما ہے, اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. خیر فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے, تو وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا تو وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ, کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, پھر ہر چیز ہر درجے کا ہم عمل کر سکتے ہیں اور وہ جنت میں اس کو داخل کر دے گی. یعنی کہ نیک عمل ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے, باقی سب ہمیں چھوڑ دیں گے. نیک عمل جو ہے ہر وقت ہمارے ساتھ, اور نیکیوں میں ہی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ, اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے, ہماری اپنی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. ہر وقت ہمارے اندر جو ہے نا نیگیٹیوٹی رہتی ہے, ہر وقت ہم ادھر ادھر کی سوچتے رہتے ہیں, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, میں ایسا کیوں کر رہی ہوں, اس نے مجھے یہ کر دیا ہے, میں یہ کر سکتی تھی, میں اس کی وجہ سے نہیں کر سکتی. ہر وقت نیگیٹیوٹی. دیکھیں کتنے نیگیٹو سوالوں کے بعد پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پازیٹیو ہی جواب دیا ہے. سوچیں فضول میں ہم نے یہ نیگیٹو سوچیں اپنے اندر پا رکھی ہوئی ہیں. کیوں کہ اب کیا ہے کہ نیگیٹو سوچ کے ہم نا ڈپریشن کا مریض بنے ہوئے ہیں. جب ڈپریشن کا مریض بن جاتے ہیں تو ہمارے پاس نہ ہم دعا کرتے ہیں, نہ ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں, نہ کسی چیز میں ہمارا دل لگتا ہے. اپنے آپ کو ہم نے خود ہی اپاہج کر لیا ہے ہر لحاظ سے, ہر طریقے سے. تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا انسان کے اندر اگر تڑپ ہے, انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو رہنمائی حاصل کرے, سنت کی کتابیں پڑھے, قرآن کو کے ساتھ تعلق ہو, اچھی محفل میں جائے تو انشاءاللہ تعالی نیگیٹیوٹی نکل کے پازیٹیوٹی آ جائے گی. گھر میں ہی رہیں گے, ہر وقت شیطان کے شکنجے میں رہیں گے, باہر نہیں نکلیں گے, لوگوں کی بات نہیں سنیں گے, قرآن کو گھر میں بھی ہیں تو وہ اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں, ٹی وی اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں, قرآن کو سن نہیں رہے, پڑھ نہیں رہے, سمجھنے کی کوشش نہیں کرے, تو شیطان پوری طرح سے آپ کے اوپر حاوی ہے. پازیٹیوٹی آ ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پازیٹیوٹی آئے گی نہیں, آپ کے اندر نیگیٹیوٹی رہے گی, شیطان حاوی ہے, تو بس سوچتے رہیں, پھر مریضوں کا شکار بن کے بیٹھے رہیں, اپاہج ہو جائیں, دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے رہیں. یہاں ایک اور بات کی گئی ہے کہ جو میاں اور بیوی کا فزیکل تعلق ہے نا, اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ ازواجی تعلق صدقے اور ثواب کا باعث ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواتین ہیں, ہم یہ سوچتی ہیں کہ ہم صبح اٹھ کے تہجد پڑھ لیں, ہم نفل پڑھ لیں, ہم ذکر و اذکار کر لیں, یہ نیکی کا ثواب کا کام ہے, پھر ہمیں تسلی ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر تہجد چھوڑ کر آپ اپنے میاں کی خواہش کو پورا کرتے ہیں, اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, تو وہ صدقے کا باعث ہے اور اس تہجد اور نفلی عبادت سے بہتر ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے, اگر کسی انسان کو کھانے کی ضرورت ہے, میں اس کو کھانا دوں گی تو اس کے جسم کو تقویت ملتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھوک کی طلب کو ختم کرنے کے لیے کھانا بنایا. تو انسان ایک مرد جو ہے, اس کی ایک یہ بھوک ہے, اس کی یہ تڑپ ہے, اس کی ضرورت ہے, یہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. انسان اگر وہ حلال طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو ہم نے آج کے دور میں ہم نے کیا کہہ دیا کہ یہ انسان اس کے اندر ہیوس ہے, یہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے, یہ ابیوز کرتا ہے, یہ لفظ استعمال کیا گیا. حتیٰ کہ وہ حلال طریقے سے کرنا چاہ رہا ہے, جو اس کا حق ہے, یہ اس پہ ظلم ہم کر رہے ہیں. اللہ نے اس کے اندر رکھی, یہ انسان نے, میں نے یا آپ نے تو نہیں نہ رکھی, یا اس نے خود نہیں رکھی, اللہ نے اس مرد کے اندر رکھی ہے. اگر وہ ہم پوری کریں گے تو وہ صدقہ ہے ہمارے لیے, اور اگر پوری نہیں کرتے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب وہ بنتے ہیں. وہ ہمیں ابیوز نہیں کر رہے. بالکل اسی طرح کھانا کھانے والے, اگر اس کو ہم کھانا نہیں دے رہے
تو کھانا کھلاتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے ہم نے کسی کو کچھ کیا ہے, کسی کی مدد کی ہے. اسی طرح جب آپ میاں کی اس خواہش کو پورا کرتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے, نہ کہ آپ کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے. اور ایک اور بات دیکھیں, آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان عورت کے اندر بھی یہ ہوتا ہے, کئی دفعہ ہم بہت اگریسو ہو جاتے ہیں, بات بات پہ ہم جھگڑتے ہیں, لڑنا شروع کر دیتے ہیں. عورت کے اندر بھی رکھیے, لیکن عورت ان جذبات کو محسوس نہیں کرتی. آپ جب یہ فزیکل تعلق بناتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کو اندر بھی ریلیف آتا ہے. آپ یہ آزما کے دیکھیں, کنٹرول ہے, یہ اللہ نے رکھا ہے نا. مرد کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کی کمزوری ہے, یہ عورت کی کمزوری ہے, وہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں پاوت اور قوت رکھی ہوئی ہے. کریں کہ ہم ان کے حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں کریں, وہ باہر جائیں گے حرام کام کریں گے, یا پھر کہیں گے ہم دوسری وائف یا تیسری وائف یا چوتھی وائف لائیں گے, وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے, اس کا حق پورا کریں. اچھا آگے کیا ہے کہ یہ اللہ کو خوش کرنے والا کام ہے. مرد کی خواہش کو پورا کرنا یہ اللہ کو خوش کرنے والا کام ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں. تو پھر پورے اطمینان سے اس ذمہ داری کو پورا کریں, پورا کرنے کی کوشش کریں, جہاں تک ممکن ہو وہ آپ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ اگر کوئی آدمی حرام کو آئے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا, حرام کرے گا تو اس کا گناہ ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا کہ اگر وہ حلال کو آئے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا, حرام سے رکے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا. یہاں پہ جو نا جو کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں قیاس العکس, کہ اگر کوئی کسی ایک کام کے کرنے میں نیکی ہے تو نہ کرنے میں اس گناہ سے وہ بچ بھی رہا ہے. اگر وہ کام کو چھوڑنے میں اس کو ثواب مل رہا ہے تو نہ چھوڑنے پر اس کو اجر بھی مل رہا ہے. کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کرنے والا حلال طریقے سے کرے گا تو اس کو اجر ہے, حرام طریقے سے کرے گا تو اس کو گناہ ہے. جو نہیں کرتا, عورت نہیں کرتی, تو اس کے اوپر بھی وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں. وہ مرد کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا بنایا ہے جب مرد کی ضرورت ہو تو اس کو پورا کیا جائے, اگر نہیں کرے گی تو وہ گناہ گار ٹھہرائے گی. اس ساری حدیث کو پڑھنے کے بعد جو نچوڑ نکلتا ہے نا وہ یہی ہے, سامنے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز اختیار کیا, ہر جواب کے انداز میں ان سے سوال کیے. اور ایسا نہیں تھا, کیا ایسا نہیں تھا, کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا کیوں ہے, یہ سارے سوالات کر کے ان کا حل ان کو ساتھ میں بتایا. یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے, خاص طور پر جب ہم بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, بچوں کو کوئی ہم بات بتاتے ہیں, ان کی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں, یا وہ کوئی بات کوئی مسئلہ ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں فار ایگزامپل, تو جب ہم ان سے کریں کوئی ایسی بات ہے جو کہ دین میں اجازت نہیں دیتا, تو آپ اس وقت بچے سے سوال کریں, بچے سے پوچھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے, کیا آپ کو ملنے والا ہے, اگر جو مل رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہے, دنیا میں کیا فائدہ ہے, آخرت میں کیا فائدہ ہے, کیوں کرنا چاہتے ہو, وہ آپ کو ریزن دے گا, اس کے پاس سارے سوالوں کے جواب ہوں گے. آپ اسی سوال میں سے اگلا سوال نکالیں اور اس کی چین اینڈ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملا دیں. فار ایگزامپل آپ کا بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے, آ کے کہہ رہا ہے کہ ممی میں نے مسجد جانا ہے اور مسجد جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں, بچے نے آ کے کہہ دیا میں نے مسجد جانا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, فائن ہے, دیٹس فائن, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ وہاں پہ سوال کریں, بچے کی ذہن سازی کریں, اس کے آئندہ کے لیے مضبوط اور اسٹرانگ بنانا چاہتے تو آپ اس کے بارے میں مسجد کیوں جانا چاہتے ہو, وہ بتائے گا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کیوں مسجد میں, کیوں نماز پڑھنی ہے, میں نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اچھا اللہ کا حکم ہے تو اس سے کیا ملنے والا ہے, اس سے مجھے جنت ملے گی, یا اللہ کا حکم کروں گی. مطلب آگے سے آگے ان کوسچن کو ملاتے جائیں اور اینڈ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جوڑ دیں. وہ دیکھنا بچہ پھر کبھی بھی زندگی میں نماز صرف ایک دن یا 2 دن جوش میں آ کے نہیں پڑھے گا, بلکہ وہ اس کو فرض سمجھتے ہوئے کرے گا. کیوں, کیونکہ اللہ کے لیے وہ کر رہا ہے, کہ اس کی چین ہم نے اللہ سے ملا دی. ہاں مجھے خوشی ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ نہیں, وہیں پہ نہ رک جائیں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے, میرے بچے نے کہہ دیا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو وہیں پہ خوش ہو جاتے ہیں, بلکہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھا دیا نا, ان کو ہر چیز کا حل دیا, اور بعد میں کیا کہا اللہ اس پہ قادر ہے. اور یہی چیز ہم نے کرنی ہے کہ ہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے, کریں, ٹھیک ہے, ممی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, جائیں, صبح شام دن رات جب بھی دل کرتا ہے, نماز کا ٹائم ہے, آپ جائیں.
دیکھیں انسان کے اندر جیسے شروع میں بھی ہم نے بات کی نا، خواہشات کا آ جانا یہ برا نہیں ہے. انسان خواہش نہیں کرے گا، انسان نیکی کی طرف آگے نہیں جائے گا، صدقہ نہیں کرے گا، نیکی دوسروں کی خدمت نہیں کرے گا، اس کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا. جیسے ابھی ادھر شادی کی بات ہوئی، انسان کو کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر شادی کی خواہش ہوتی ہے، جو ناجائز نہیں ہے، حلال طریقے سے پوری کی جائے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. سورۃ مومن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کی صفات کرتے ہوئے گھر جا کے اس کو ضرور پڑھیے گا، کافی آیات ہیں 18ویں پارے کے شروع میں ہی آتی ہیں. اس میں خواہشات بھی بتا دی گئی، پھر اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ زیادتی عبادات کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں. اس میں پھر یہ بتا دیا گیا خواہشات آتی ہیں تو اس کے ساتھ فضول خواہشات پہ انسان نے کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، لغو باتوں پہ کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، دوسروں کے مال دوسروں پہ کیسے خرچ کرنا ہے. مال اور زکوٰۃ اور کی بات ہوتی ہے، نماز کی بات وہاں پہ آئے گی. اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اپنی شخصیت کو کیسے ابھارنا ہے، اپنی شخصیت کو کیسے بہتر کرنا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں نا ان چند آیات میں، پہلی 10 یا 12 آیات اس میں سارا کچھ بھی بتا دیا گیا ہے. اگر گھر جا کے اس کو پونڈر آن کریں تو اور اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس سانچے میں ہیں، کیا اس سانچے میں ہم اپنے آپ کو فٹ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے. اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو کہاں پہ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے. وہ ساری مومن کی جو صفات ہیں وہاں پہ بتائی گئی ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابو ذر کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی بیوی سے مباشرت پر بھی ثواب ملتا ہے. ابو ذر نے عرض کیا اپنی شہوت پوری کرنے میں مجھے کس چیز کا اجر ہے؟ یہ تو دنیاوی خواہش ہے سراسر، ہم اس کو سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہارے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو، یعنی کہ خواہش آپ نے پوری کی، اس سے بچہ پیدا ہوا اور تم نے اس سے خیر کی امید رکھی لیکن وہ مر جاتا ہے تو تم کو اس پر ثواب کی امید رکھتی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. دیکھیں خواہش پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا، اگر وہ بچہ نیک نکلتا ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوا. وہ خواہش آپ نے اس وقت کی اور اس کا کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈالی اور کتنی بڑھوتی ہوئی اور کتنا آپ کو اجر بنا، آپ کے لیے نیکیوں کے دروازے کھل گئے. اگر وہی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ مر جاتا ہے، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. کیوں تم اس پہ صبر کرتے ہو؟ اور صبر کرنا کہ سب سے بہترین اور سب سے مشکل کام ہے. تو کیا دونوں ہی طریقوں میں اپنی شہوت کو پورا کرنا تمہارے لیے باعث اجر ہے. سبحان اللہ. کہ یہ ہم ہیں، عورتیں ہیں، ہم تھک جاتی ہیں، کمزور ہیں، جسم سے لاغر ہو جاتی ہیں اور مرد کی اس خواہش کو پورا نہیں کرتی. دونوں ہی طریقوں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو حلال بنایا ہے، اجر و ثواب کا باعث بنایا ہے. آپ مرد کی خواہش کو پوری نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، آپ ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کچھ ایسے جذبات رکھے ہوتے ہیں، وہ ریلیز ہوتے ہیں، وہ آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کو بھی اور مرد کو بھی. اور اگر آپ یہ پورا نہیں کرتے تو آپ کے آپس کے تعلقات بہتر نہیں ہوتے، آپ کی بانڈنگ نہیں ہوتی. اور یقین کریں جب آپ ان کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، وہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، وہ آپ کو کام میں بھی ہاتھ بٹائیں گے. اور جب وہ آپ پورا نہیں کرتے تو ان کو بھی بودر نہیں آپ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کرتے، وہ چڑیں گے. میں نے یہ انسان بنایا ہے، یہ مرد بنایا ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، اس کی ضرورت کے لیے ہم حوا کو پیدا کر دیا اور عورت اور مرد کا تعلق بنا دیا. اسی وجہ سے بنایا تاکہ خرابی پیدا نہ ہو. آج یہ برائیاں کرنا کیوں آسان ہو گیا؟ کیونکہ عورت حلال طریقے سے اندر گھر کی چار دیواری کے اندر وہ ضرورت کو پورا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے مرد کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے چیز رکھ دی ہے، اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، اس نے اس کو پورا کرنا ہے. جب وہ ضرورت کو پورا کرے گا پھر وہ نہیں دیکھتا وہ حلال طریقے سے ہو رہی ہے یا حرام طریقے سے ہو رہی ہے. اور وہ اس کی ریزن ہمیں بتا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا کہ حلال طریقے سے کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، حرام طریقے سے کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا. اچھا دیکھیں ہمارا دین ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہے. آگے بتایا اس نے عرض کیا ہے جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو پیدا کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، اللہ نے پیدا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اسے ہدایت دی تھی؟ میں نے کہا نہیں بلکہ اللہ نے اسے ہدایت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے رزق دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، اللہ نے اس کو رزق دیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اسے بھی حلال طریقے سے استعمال کرو اور حرام سے بچو. اگر اللہ نے چاہا کسی کو زندگی دے گا، کسی کو موت دے گا، لیکن تم اس پر اجر ملے گا. کہ اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہے ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں، بہت وسیع کانسیپٹ ہے کہ اپنی تنگ نظری کی وجہ سے چند کاموں کو کر لینا جو ہے وہ نیکی نہیں ہے. ہم نے چند کانسیپٹ اپنے دماغ میں بٹھا لیے ہیں، چند چیزوں کو کرنا ہم نے نیکی سمجھ لیا ہے، چند ریچول کو ادا کرنا ہم نے نیکی سمجھ لیا ہے. لیکن یہاں پہ دین ہمیں بہت سوچ، اپنی وسعت کو جو ہے
وسیع کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ دین ہر لمحہ ہر وقت ہماری سوچ مثبت ہوگی تو ہمارے لیے وہ دین جو ہے ہر وقت نیکی کا ذریعہ بن جائے گا، اچھا انجام ہوگا، اس کی اچھی سوچ ہوگی، درست نیت ہوگی، اس کا انجام اچھا ہوگا. جب انجام اچھا ہوگا، اس کا گول اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ فائدے کا باعث بن جائے گی. آگے اب جو چھوٹی سی بات ہے اینڈ پہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی بات کی گئی کہ امت کے فرائض میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا فرائض جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فرض جو ہے. اگر اس میں بخل کرنا انسان کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، اس میں بخل کرنا درست نہیں ہے. اس میں نیکی کی اجتماعی کوششوں کو ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا، امت کی درستگی کا کام اکیلے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے بعض دوست ہوتے ہیں، جو نیک ہیں نیک کے دوست ہوں گے، بد کے دوست ہوں گے، اور نیکی کا حکم وہ دیتے ہیں اور برائی سے وہ روکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے سورہ عصر میں بھی ہم یہی بات پڑھتے ہیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اپنے گھر والوں کو سلام کرو. بس ان چیزوں میں سے جس نے کوتاہی کی تو وہ اسلام کے حصے میں سے وہ اسلام کا حصہ ہے جس نے اس کو چھوڑ دیا. مطلب کہ رمضان کے روزے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ اسلام کا حصہ ہے. اگر انسان یہ نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسلام میں کمی کر رہا ہے، اسلام کا ایک حصہ اس کو ادا نہیں کر رہا، اس کو وہ چھوڑ رہا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی جو اتنی وعید بتائی جا رہی ہے، اتنا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہم نے کرنا ہے، اس کو کرنے کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے جب اللہ کے دین کو فروغ دینا چاہتا ہے، اللہ کے دین کو بڑھوتی دیتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی وہ کوششیں کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس میں آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے. اور اس کے اندر آسانی کب پیدا ہوگی؟ جب وہ ہر وقت عبادت میں رہے گا، تسبیح کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تعالیٰ کی تحلیل، اللہ تعالیٰ کا ذکر، کلمات استغفار کرتا رہے گا، دوسروں کا حق دیتا رہے گا، تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی کرنا جو ہے مشکل نہیں ہوگا. امر بالمعروف اور نہی عن منکر ہی وہ عمل ہے جس کی بنا پر اس امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم وہ امت خیر امت ہونے کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کر رہے. سورہ ال عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں بہترین امت وہ ہے جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو چھوڑنا لعنت کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے پہ لعنت کی ہے، اس کا اپنا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے جو وہ کرتا ہے. ایٹ لیسٹ اتنا کہہ دو دل میں برا کرو، الحمدللہ دل میں برا یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے. زبان سے نہیں کہہ سکتے، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں کہہ سکتے، دل میں برا اس کو جانو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھنے والے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو کہ وہ کرتے تھے وہ اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، ایون دو وہ دل میں بھی برا نہیں جانتے تھے. دل میں برا جان لو، ایک دوسرے کو روک دو، تو یہ بھی بہت جو ہے اس درجے تک انسان پہنچ جائے گا. وہ اس لیے ہر ایک انسان ضعیف ہے نا، ہر ایک انسان کے اندر وہ کمزوری پائی جاتی ہے. کسی کے اندر بولنے کی طاقت ہے، بول کے بتا دیتا ہے، کسی کے اندر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، وہ ہاتھ سے روکتا ہے، کسی کے اندر دل میں برا جاننے کی. وہ ایمان کے لیول ہیں، جس میں ایمان کا لیول آپ کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے جو کسی کو منکر کرتا دیکھے اسے ہاتھ سے روک کے بدلنے کی کوشش کرے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہے تو دل میں ایٹ لیسٹ اس کو برا سمجھے. یہ ایمان کے کمزور کی سب سے کمزور درجے کی یہ ہے کہ دل میں ایک دوسرے کو برا سمجھ لینا کہ یہ کام جو ہے انسان برا کر رہا ہے اور اس کو جو ہے اس کا حق تو ایٹ لیسٹ ادا کرے نا اس کو برا کہنے کا.
اسی طرح الحمدللہ کہ اس حدیث میں ہمیں خیر اور نیکی کے راستے جو ہیں وہ بہت سے بتا دیے گئے ہیں کہ کسی خاص نیکی کی استطاعت انسان کے پاس نہیں ہے. جتنے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں، جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، جتنی وسعت ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ضرور کرے. یہ نہیں کہ اس کو چھوٹی نیکی سمجھ کے، چھوٹا صدقہ سمجھ کے، چھوٹا کام سمجھ کے اس کو چھوڑ دے اور بڑے کی چاہت اور طلب میں رہے. ہو سکتا ہے بڑے اور جستجو میں چھوٹے کو چھوڑ دے، بلکہ اس کی کوشش اور لگن میں رہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نیکیوں کے مواقع دے گا اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے گا. کیونکہ انسان اس چیز میں لگ جاتا ہے تو بار بار جب ریمائنڈرز آتے ہیں تو ویسے لوگ ساتھ میں مل جاتے ہیں. اگر کوئی انسان برا کام کرتا بھی ہے فوراً سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے. الحمدللہ یہاں پہ ہماری حدیث 25 جو ہے مکمل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث سے بہترین لینے والوں میں بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حق اور سچ بات ہے اس حدیث سے وہ لینے والا بنا دے. اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے. نیکیوں کے، صدقات کے، دوسروں کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو طریقے بتا دیے گئے ہم نے پڑھے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، ہمارے اندر کی خرابیاں ہیں، ہمارے اندر کی برائیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو نیکیوں کے مواقع ہمارے ارد گرد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیں بہترین طریقے سے، بہترین انداز سے خالصاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنے والوں میں شامل فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.